اچھا آ میرا رہی ہے آپ ٹاپک کو یہ آواز آ کہ رہی ہے؟ شیعہ مسلمان ہے یا نہیں. تو مسلمان کیا چیز ہے؟ پہلے مسلمان کی تعریف کرو نا. مسلمان کی میں آپ آپ اپنا سے پوچھنا اسلام چاہتا پہلے ہوں کہ ابھی مسلمان آپ ہیں بات یا ہو رہی تھا نہیں نا، آپ وہ ثابت آپ کے کر. خلیفے کا اسلام ثابت نہیں ہو رہا تھا. پہلے اپنا اسلام کا سوچو، شیعہ مسلمان ہے اس کہ نہیں. ٹائم میں نہیں تھا، میں بالکل لاسٹ ہوں. جی ہاں. میں جس لاسٹ ہوں. اسلام دیکھو بھائی، جس اسلام میں ابو بکر پیغمبر کا ساتھی ہے، جس اسلام میں ابو بکر عمر جو ہے وہ خلیفہ برحق ہے، جس اسلام میں تراویح ہے، وہ اس اسلام کا ہم جز نہیں ہے. جو اسلام کیوں؟ بدعات کا مجموعہ ہے، کیونکہ ہم خالص اسلام کا جز ہے. ہم خالص اسلام جو اچھا نبی صلی حضور اللہ نے علیہ وسلم لے فرمایا کے آئے ہیں نا، اس کے پیروکار ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کا جو ڈیفینیشن ہے اسلام کا، ٹھیک ہے نا، جی آپ کا جو ڈیفینیشن ہے اسلام ہے اچھا نقلی اسلام، ہم اس نقلی اسلام ہمیں چاہیے نہیں. وہ نقلی اسلام اپنے پاس رکھ. ٹھیک ہے نا. چلو ٹھیک ہے، آپ مسلمان ہیں، مانتے ہیں اپنے آپ کو. اب اصلی مسلمان شیعہ کے علاوہ کوئی مسلمان ہی نہیں. خالص مسلمان شیعہ، ثابت کریں، اصلی مسلمان شیعہ. ثابت کریں. ثابت کرتا ہے نا ثابت نبی کریں صلی اگر اللہ آپ علیہ مسلمان ہیں وسلم نے تو. فرمایا. میں ابھی ثابت کرتا ہوں، ابھی ثابت کرتا ہوں. ثابت کیا تو کلمہ پڑھنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا، کلمہ پڑھنا پڑے گا. نہیں یہ بات اچھا آپ اپنا تعارف تو نہیں کرائے نا. یہ بات نہیں. یہ دیکھو یہ آپ ڈنڈی مار رہے ہیں، یہ ڈنڈی مارنی چاہیے آپ کو. یہ ڈنڈی نہیں مارو. آپ نے کہا ثابت کرو نا. اگر اگر میں نے ثابت ثابت ہو کر دیا گیا شیعہ تو نہیں کافر مانے تو گا. ہمارا کلمہ پڑھیں گے آپ؟ اگر ثابت نہیں، کریں تو اگر میں بالکل نے ثابت کر آپ دیا شیعہ ثابت ہی نہیں کافر کر تو میرا سکیں گے نا. کلمہ پڑھیں گے آپ؟ بھائی صاحب اگر میں ثابت کرنے کے لیے ہوا. بالکل تیار، تبھی تو اچھا بیٹھا ایک ہوں میں. بات بتائیں نا، اپنا تعارف تو کرو نا. آپ ہے کون؟ تعارف تو کرو اپنا مولوی صاحب. میرا نام محمد ہے. پورا نام ہے کہ نام ہے محمد ہے، آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. محمد ہے. ڈرتے ہو بھائی؟ شکل آیا تو جی نام محمد بھی تقی. بتاؤ نا. پورا نام اپنا تعارف کراؤ بھائی. آپ کون ہیں؟ کہاں سے کال فرما رہے ہیں؟ او بھائی ایسے ہاں جی بھائی. او بھائی، میرا نام محمد ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. کام کیا کرتا ہے محمد صاحب؟ میں بھی طالب علم ہوں، پڑھتا ہوں مدرسے میں کراچی میں. اچھا یہ فون صحیح ہے، سیدھا رکھے نا بھائی. ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لٹک رہے ہیں کسی دیوار سے یا کسی. فون کو سیدھا کریں گے نا تو آپ کا پکچر بھی سیدھا ہو جائے گا. فون کو سیدھا رکھے، آپ کا پکچر سیدھا ہو میرے جائے گا نا فون بھائی میں صاحب. صرف میرے ہاتھ ہے اور کچھ نہیں ہے. میرے ہے پاس جی. ہاتھ ہے اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک، میرے پاس نہیں ہے کیمرہ والی نا. فون کو آپ کسی ٹیبل کسی کتاب پہ بھی رکھ سکتے ہیں نا مدرسے میں. مدرسے میں، لیکن نہیں رکھ ابھی میں سکتے. کہیں اس اور کو بیٹھا سیدھا ہوں نا. رکھو بھائی. ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لٹک رہے ہیں دیوار سے بھائی. ٹھیک ہے نا، ہم آپ کے اپنے لیے کہہ رہے ہیں. چلو اچھا اب صحیح ہے، بول رہا ہوں. آپ ثابت کرو کہ شیعہ مسلمان ہے جی. اب یہ صحیح دلیل ہے. ہے. کس کی کتاب ہے؟ کتاب ہے سنن ترمذی. آپ بہتر ہو گیا، آپ کے پکچر صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے نا بھائی. آپ لے لو بھائی. ٹھیک ہے، اب ٹھیک کیا ہے، کرتے ہیں بھائی؟ آپ جماعت عمریہ کی طبیعت صاف کرنے کی باری آئی ہے. دیکھو جی، یہ کتاب ہے سنن ترمذی. کس کی سنن ہے؟ ترمذی کی سنن. ہماری شیعوں کی کتاب ہے نہیں. سنن ترمذی وهو الجامع المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل لأبي عيسى ابن ثورة الترمذي متوفى سنة 279. ٹھیک ہے نا. شاب دار الفکر بیروت لبنان میں سنہ 2008 میں چھپی. یہ صفحہ نمبر 1078. یہ ہے باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحیح پڑھ رہا ہوں نا؟ غلط تو نہیں پڑھا میں نے؟ صحیح پڑھا ہے نا؟ ہاں چلیں. عن جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی حجت یوم عرفہ. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ حجت الوداع میں عرفہ کے دن خطبہ دے رہے تھے. وہو علی ناقۃ القصواء یخطب. وہ ان کا ناقے کا نام، اونٹنی کا نام قصوات تھی. قصوات تھا. اس پہ ترجمہ ہے مجھے. آپ عبارت پڑھیں، عبارت پڑھیں، ترجمہ آ جائے گا. عبارت پڑھیں آپ. نہ ترجمہ لوگوں کے لیے پڑھتا ہوں نا، آپ کے لیے تو نہیں پڑھتا. لوگوں کے لیے پڑھتا ہوں. لوگوں کو عربی نہیں جانتے نا. آپ نے بولا ثابت کرو. پھر ثابت تو لوگوں کو بھی سمجھ آنی چاہیے نا. ٹائم میرے پاس بہت. ہاں ٹائم رکھو نا آپ کا. یخطب، وہ اونٹنی قصوان نام ابھی ہے، میں اس 9 پہ بجے خطبہ سے دے آپ رہے کا تھے. انتظار کر رہا ہوں. اب یار سن لو نا. فسمعت یقول، تو میں نے ان کو سنا کہ وہ اس طرح فرما رہے تھے. یہ انہوں نے دلیل مانگا نا کہ ثابت کرو شیعہ مسلمان ہے. جب دلیل مانگا تو دلیل سنا بھی کرو بھائی. ہاں تسلی کریں. یا ایھا الناس، انہوں نے فرمایا سب لوگوں سے، اے تمام لوگوں. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع میں پوری انسانیت کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس انی ترکتو، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں نے تمہارے درمیان چھوڑ دی ہے، یعنی اپنے آپ کو انہوں نے میت حساب کیا ابھی سے. یعنی میرا موت یقینی ہے، میں جا رہا ہوں. یہ حجت الوداع ہے، اس میں آپ سے وداع کر رہا ہوں، تودیع کر رہا ہوں. خدا حافظ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے درمیان کچھ ایام کے مہمان ہیں، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اچھا آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ہم آپ کے بعد اپنا کون سا خاک اپنے سر پہ مارے ہیں؟ ہم آپ کے، ہمارا چارہ کار کیا ہوگا؟ آپ ہمارے ہادی ہیں. آپ کے بعد ہمیں کون ہدایت دے گا یا نبی اللہ؟ فرماتے ہیں ہاں سنو، انی ترکت فیکم من ان اخذتم به لن تضلوا. میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں ان افراد کو، ان اشیاء کو کہ اگر ان کی اتباع کرو، ان سے سیکھو، ان کی پیروی کرو تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. ہاں وہ کون ہے؟ کتاب اللہ و عترت اہل بیتی. کتاب اللہ اور میرے عترت طاہرہ، میرے اہل بیت علیہم السلام. اور وہ فی الباب عن ابی ذر، یہی حدیث ابی ذر سے بھی مروی ہے، ابو سعید خدری سے بھی مروی ہے، زید بن ارقم سے بھی مروی ہے، حذیفہ بن اسید سے بھی مروی ہے. وهذا حدیث حسن من غریب حسن من هذا الوجه. یہ حدیث اس سند کے ساتھ حسن ہے، غریب ہے.
اور لیکن یہ دوسرے صحابہ سے بھی مروی. اچھا اگلا حدیث دیکھیں, حدیث نمبر 3813 عن زید بن ارقم قال, زید بن ارقم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. کیا فرمانا چاہ رہے ہیں جناب, بتاؤ, ہاتھ اٹھایا آپ نے. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تو ہماری کتابوں کو مانتے نہیں ہیں نا, پھر آپ اپنی دلائل وہاں سے کیوں دے رہے ہیں, اپنے آپ کو وہاں سے کیوں ثابت کر رہے ہیں؟ آپ اپنی کتابوں سے ثابت کریں. آپ کی کتابوں سے مناظرہ میں ہمیشہ مخالف کی کتاب سے ثابت کیا جاتا ہے نا. اگر شیعہ کتاب کو تو آپ مانتے نہیں ہیں, ہم آپ کی کتابوں سے اس لیے ثابت کرتے ہیں کہ ہم آپ سب دنیا کے لیے ثابت ہو جائے نا. مناظرے کا اصول یہ ہے کہ خصم کی کتابوں سے خاموش آپ نے دلیل مانگے تو دلیل سنو, ہماری کتابوں سے دلیل پیش نہ کرو, ہماری کتابوں سے ہماری بے عزتی نہ کرو. اے سن لے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا, میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کو, میرے وصی وہ ہیں کہ اگر ان کی اتباع کرو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. احدہما اعظم من الاخر, ایک دوسرے سے بڑا ہے. کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض, وہ کتاب اللہ ہے آسمان سے زمین تک ایک رسی ہے جو لٹکا ہوا ہے. وعطرتی اہل بیتی, اور دوسرا میرے عطرت میرے اہل بیت ہیں. ولن يتفرقا حتى يرد علی الحوض, اور دوسرا میرے اہل بیت اور قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے. فانظروا کیف تخلفونی فیہما, تو دیکھو اچھی طرح سے سوچو کہ میرے بعد ان کے بعد ساتھ کیا کرو گے. اچھا اب کیا ہوا میرے محترم ناظرین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں دنیا سے چھوڑ کے جا رہا ہوں, میرے جانشین دو ہیں, ایک قرآن اور ایک اہل بیت, اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. یہاں سے دو نتیجے نکلے. ایک نتیجہ یہ کہ صرف اور صرف خالص صحیح مسلمان شیعہ ہیں, کیونکہ صرف شیعہ ہیں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے. ہم قرآن کی بھی اتباع اس لیے ہم گمراہی پہ ہو ہی نہیں, گمراہی پہ ہم ہو ہی نہیں سکتے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے. دوسری جانب سے آپ لوگ کافر ہو, دین سے خارج ہو, اور آپ صحابہ جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کی وہ گمراہ تھے, دین سے خارج تھے. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا کہ میرے بعد میرے اہل بیت اور قرآن کی اتباع کر. خاموش. ابو بکر, عمر, عثمان, عائشہ, طلحہ, زبیر تمہارے پیر, نہیں, انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کی, اس لیے گمراہ ہیں. کیوں گمراہ ہیں؟ اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ تو نہیں بولتے نا. انہوں نے فرمایا اگر قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو گے تو گمراہ نہ ہوگے. انہوں نے کبھی اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کی, بلکہ کہا کہ ہم امام اہل بیت کو علیہ السلام کو ہماری پیروی کرنی چاہیے. تو اس لیے وہ گمراہ ہیں, منکر سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کی خلافت بھی باطل, اور اسی لیے آپ بھی دین سے خارج ہو, گمراہ, کیونکہ تم اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کرتے. جواب دے دو. میں بولوں ابھی, بولو. آپ نے جو حدیثیں بیان کی, پہلی بات تو آپ ہماری کتابوں کو مانتے نہیں, اور آپ نے اپنا ایمان انہی سے ثابت کیا ہے. اور نمبر دو کہ اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ شیعہ مسلمان ہیں؟ اس میں تو قرآن اور اہل بیت کا ذکر آیا ہوا ہے نا, کہ جو قرآن کو مانتا ہے, اہل بیت کو مانتا ہے, وہی مسلمان ہے. کیا ہم مسلمان قرآن کو نہیں مانتے, اہل بیت کو نہیں مانتے؟ اور قرآن میں تعریف تو آپ کرتے ہیں نا, اہل بیت میں غلو آپ کرتے ہیں, ہم نہیں کرتے. بھائی صاحب, حدیث میں یہ نہیں لکھی قرآن اور اہل بیت کو مانو, حدیث میں یہ لکھے ان کے اتباع کرو, پیروی کرو, ان سے سیکھو. بات یہ ہے کہ تم لوگ دینی مسائل میں اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کرتے تو گمراہ ہو گئے نا. صحابہ نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کی, گمراہ. اچھا پہلے قرآن کی مانی ہے, اہل بیت کی مانی ہے, پہلے قرآن کی مانی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے الگ ہو ہی نہیں سکتا, یہ ایک ہی ساتھ ہے, ایک دوسرے سے الگ ہو ہی نہیں سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کہی کہ پہلے کس کو مانو. ایک اور بات, پہلے نبی کو مانیں گے, قرآن کو مانیں گے. نبی قرآن سے الگ ہی نہیں ہے. سوال ہی غلط ہے, سوال ہی غلط ہے مولوی, سوال غلط ہے تمہارا. سوال غلط نہیں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی وہ الگ بات ہے, سوال صحیح ہے. آپ سمجھتے ہیں نا کہ قرآن اور نبی اہل بیت علیہ السلام الگ ہے, پہلے کس کی مانے ہیں, پہلے کس کی مانے ہیں؟ قرآن اور اہل بیت. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتھ ہیں, الگ ہو ہی نہیں سکتے, تو وہ کافر ہوگا جو ان کو الگ کرے گا نا. ہاں اب ختم ہے نا جی. میں نے کیا ثابت کیا عزیزو؟ میں نے ثابت کیا کہ خالص شیعہ صرف مسلمان ہیں, کیونکہ صرف مسلمان ہیں, صرف شیعہ ہیں جو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں. آپ ڈنڈی مار رہے ہیں, آپ ڈنڈی مار رہے ہیں, یہ ڈنڈی نہیں مار رہی, ڈنڈی نہیں مار رہی, ڈنڈی نہیں مار رہی. قرآن میں آیا کہ اطیعوا اللہ و رسول, اب آ جاؤ. قرآن میں لکھا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, پھر اہل بیت تو بعد میں ہے نا, پہلے تو حضور کی مانی. اولی الامر منکم, یہ واو جو ہے نا, یہ واو یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے سے الگ ہے. واو عطف کے لیے, اکٹھے بیان کرنے کے لیے, تفریق کے لیے نہیں ہے. عطف کہتے ہیں اکٹھا کرنا, عطف نہیں کرتا الگ کرنے کو. اچھا محمد تقی صاحب,
محمد تقی صاحب سن لیں، دیکھو یہاں پر سب کے سامنے آپ نے کیا کہا کہ شیعہ کو ثابت کرو کہ شیعہ مسلمان ہے. میں نے ثابت کیا کہ صرف شیعہ مسلمان، اس سے مراد اہل بیت طاہرین علیہ السلام. میں نے صرف ثابت کیا کہ صرف شیعہ مسلمان، اور میں نے ثابت کیا کہ آپ کے اکابر دین سے خارج ہیں، کیونکہ اگر وہ اہل بیت علیہ السلام وہ صرف اسی صورت میں ہدایت پہ ہو سکتے ہیں کہ اہل بیت کی اتباع کریں. انہوں نے اتباع نہیں سے بات کریں جی بات کریں آپ بات اگر اولل الامر سے اہل بیت مراد ہے تو آپ ثابت کر کے دکھائیں نا، کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں، کون سی تشریح ہے؟ میں بتاتا ہوں میں اچھی طرح سے سننا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اللہ کی طاعت کرو، رسول اور اولی الامر کی طاعت کرو. اولی الامر کسے کہتے ہیں؟ ابھی سننا، ابھی میں صحیح ترجمہ کیا نا. اللہ کی طاعت کرو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اللہ کی طاعت کرو اور رسول اور اولی الامر کی طاعت کرو. تو پتہ چلا وہی طاعت جو رسول ابھی بتاتا ہوں اولی الامر کا مطلب کیا ہے، معنی بتاؤ. ابھی بتاتا ہوں آپ ثابت کرتے ہیں نا. ہاں پھر آپ خاموش ہو جاؤ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اللہ کی طاعت کرو، رسول کی طاعت کرو، اولی الامر کی طاعت کرو. تو کیا پتہ چلا کہ جو طاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی طاعت اولی الامر کے لیے. فرق ہی نہیں اولی ہے. الامر ہے کیا چیز؟ اب سن لو نا پلیز، اب سن لو نا. جو بھی ہے وہی ہے جس کی وہی طاعت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی طاعت اولی الامر کے لیے. ہائے تو پھر نتیجہ کیا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اولی الامر کو ہو بہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہونا چاہیے. ہائے نسب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہونا چاہیے. جن کے نسب مشکوک ہے نا، ہائے جن کے نسب مشکوک ہیں وہ ان کا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہے ہی نہیں. جو تیمم کو نہیں جانتے تھے تیمم کیا چیز ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہو ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا. رسول جو طاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی طاعت اولی الامر کے لیے. آؤ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کون ہے اس امت میں، جو طہارت میں، جو پاکی میں، جو نور ایمان میں، جو قرب خدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے. قرآن کھول کے دیکھو، فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا تطہیر صرف نبی کے لیے نہیں ہے، اذھاب الرجس پلیدیوں سے پاکی صرف اس امت میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، اس میں کچھ اور حضرات بھی شامل ہیں. ہائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کملی لگا کے کملی کے نیچے داخل کر کے بتایا دنیا والوں کو کہ کون میرے مساوی ہیں، کون میرے جیسے ہیں پاکی میں، نور عصمت میں، قرب خدا میں، نور ایمان میں، کون میرے جیسے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. میں تمہیں دکھاتا ہوں، آ جاؤ جناب. یہ کتاب کڑی ہے جی، کتاب ہے صحیح مسلم میں ملاحظہ کریں عزیزو. صحیح مسلم دیکھو، صحیح مسلم سن لے خاموش. محمد تقی سن لے یا سیکھ لو. آپ بات سے ہٹ رہے ہو. باب فضائل اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا پرابلم کیا ہے محمد تقی؟ آپ اولی الامر کی تعریف تو کریں. ابھی تعریف 10 دفعہ کی ہے. وہی ہے اولی الامر جس کی طاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت جیسے واجب ہے، جس کی معصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت جیسے حرام ہے، وہی اولی الامر ہے. خاموش. ان عائشہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غداة وعلیہ مرط مرحل. اچھا آپ بات کرنا چاہتے ہیں بھائی، آپ بات کریں. پھر وہ نہ کریں کہ مجھے بات نہیں کرنے دیا. آپ بات آپ نا اولی الامر ثابت کریں. اولی الامر کون ہے پہلے؟ چلیں جی، میں نے ثابت کر لی. آپ کو سمجھ نہیں آئی، دوسروں کو سمجھ آئیے نا. داڑھی آپ کی لمبی ہے، سنتے ہیں نہیں، سمجھ آتی نہیں، کہتے ثابت کرو. 10 دفعہ میں نے کہا ہے، میں نے جو بولا ہے آپ کہہ دو یہ غلط ہے. میں نے جو باتیں کی نا کہہ دو یہ غلط ہے. 2 دفعہ 3 دفعہ میں نے توضیح دی. آپ کی بات غلط ہے. جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف